ویلکم بیک۔ کچھ ہم بات کر لیتے ہیں گریک ہسٹری کے اوپر یا اینشینٹ گریک کے اوپر۔ تو گریک ہسٹری میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس کو ہم 4 ایجز میں ہم اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہے ڈارک ایجز۔ یہ 1100 سے 800 BC تک کر رہی ہے ڈارک ایجز۔ اس کو ڈارک ایجز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں کوئی خاص ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ملا۔ دوسری جو آپ کے پاس ایج تھی یا پیریڈ تھا اس کو ہم آرکک پیریڈ کہتے ہیں، جو کہ 800 سے 440 BC تک رہا۔ یہ ہیمر اور ہیسڈ کا وقت تھا، اس حوالے سے ہم ابھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ تھا کہ یہاں اس ایرا میں جو ہے وہ پہلے فلاسفی جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلے جو فلاسفر تھے یا پہلے فلاسفرز کو انفلوئنس کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ اس ایرا میں ہوتی ہیں، اس پیریڈ میں ہوتی ہیں۔ تیسرا جو پیریڈ تھا آپ کے پاس وہ کلاسیکل پیریڈ تھا، جو کہ 510 BC سے لے کر 333 BC یعنی کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی ڈیتھ تک رہتا ہے، اور یہ ساکریٹ کا پیریڈ تھا، یہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کا پیریڈ تھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو چوتھا پیریڈ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے ہیلینسٹک پیریڈ۔ ہیلینسٹک پیریڈ الیگزینڈر دی گریٹ کی ڈیتھ کے بعد جو ایک پیریڈ ہے 323 سے لے کر 31 BC تک، یہ وہ تمام ایرا جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو 776 BC میں جو ہے وہ گریک میں سب سے پہلے جو ہے وہ اولمپکس ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہاں پر اولمپکس ہوئی تو وہاں کی آبادی جو تھی یا وہاں کے لوگ جو تھے وہ خوشحال تھے، یہیں پر سے ان کی ایک قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں تو ان کے ریلیجن کے بارے میں، تو وہ پولیتھیسٹ تھے، ان کا کوئی ایک خدا نہیں تھا، وہ کافی سارے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، جن میں ان کا زیوس ہے، ہیڈس ہے، ہیرا جو تھا وہ گاڈیس آف میرج جس کو نام دیتے تھے، ایریس، اپولو، اس طرح کے کافی اور جو ہے وہ ان کے دیوتا موجود تھے۔ اور یہ اس ٹائم کے جو گریک لوگ تھے وہ اس خیال میں تھے کہ یہ جو اسٹیٹس کی آپس میں جو ایک قسم کی کلیش ہوتا ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اسٹیٹس کا کلیش نہیں ہوتا، بلکہ ان دو دیوتاؤں کے درمیان میں جو ہے وہ ایک کلیش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کلاسیکل پیریڈ کی بات کریں تو کلاسیکل پیریڈ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک گولڈن ایج تھی گریک میں، گریک لوگوں کے لیے یا گریک فلاسفی کے لیے، تو کلاسیکل پیریڈ میں آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 5 ٹائمز جو ہے وہ انکریز ہو چکی تھی نا۔ پہلے اگر ڈارک ایجز یا آرکک پیریڈ کی بات کریں تو اس سے 5 گنا بڑھ چکی تھی آپ کی پاپولیشن۔ اس میں اب آپ کے پاس نیو نالج تھا، نیو تھنکنگ تھی، نیو تھاٹس تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک وہاں پر یہ حساب تھا کہ ہر ایک جو سٹی تھی اس کی ایک اپنی گورنمنٹ تھی، جس کو ہم سٹی اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں۔ وہاں کے جو امپارٹنٹ سٹی اسٹیٹس تھی اس میں آپ کے پاس ایتھنس، اسپارٹا، تھیبس وغیرہ یہ شامل تھے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کا کوئی اپنا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں تھا، چونکہ ان کے کافی زیادہ دیوتا تھے، کوئی کسی دیوتا کو مانتا تھا اور کوئی کسی دیوتا کو مانتا تھا۔ اب وہاں پر یہ تھا کہ سلیو سوسائٹی بھی تھی۔ ایتھنس اور اسپارٹا جو ہے وہ کافی فیمس سٹی اسٹیٹس تھے وہاں کے۔ تو اگر ہم اگر ہم بات کریں اسپارٹا کی، تو اسپارٹا میں جو تھا وہاں پر بھی سلیوری سسٹم تھا، وہاں پر ان کی آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن تھی وہ سلیوز کے اوپر مشتمل تھی، اور وہ کیا کرتے تھے، گریک میں یہ سین تھا کہ وہ جو نان گریک لوگ ہوتے تھے ان کو وہ جو ہے وہ غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو اسپارٹا میں سیم یہی سین تھا، وہاں پر جو ہے وہ ایرسٹوکریسی بھی تھی۔ اب گریک کی جو سسٹم تھا وہ 3 کلاسز میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک کو ہم جو ہے وہ ایرسٹوکریٹس کہتے ہیں، جو کہ اشرفیہ طبقہ تھا۔ دوسرے لوگ جو تھے وہ ڈیموس تھے، جو نہ خود کسی کے غلام تھے اور نہ ان کا کوئی غلام تھا۔ ہاں، ایرسٹوکریٹس کے جو ہے وہ سلیوز ہوا کرتے تھے، اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ سلیوز تھا۔ تو اسپارٹا میں جو ہے وہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کے اوپر ڈومیننسی جو ہے وہ زیادہ ایرسٹوکریٹس کی تھی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم ایتھنس کی بات کرتے ہیں تو ایتھنس میں جو ہے وہ وہاں پر بھی ایرسٹوکریٹس تھے، ڈیموس بھی تھے، اور سلیوز وہاں پر بھی تھے، لیکن یہ تھا کہ وہاں کے جو ڈیموس تھے، جو عام لوگ تھے، وہ نیوی میں، مطلب ان کا کافی زیادہ نیوی میں وہ
انرولڈ تھے نا، تو اس لیے چونکہ ایتھنس کی جو ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ نیوی کافی زیادہ اسٹرانگ تھی، ایک سورس آف ان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ آپ کہہ لیں وہ تھی، تو اس لیے ایتھنس میں جو ہے وہ آپ کے ہاں ڈیموس کا بھی جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اثر رسوخ تھا، اور وہیں پر سے ہی ہمارے پاس ایک جس کو ہم فارم آف گورنمنٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو اگر ہم اس کا اوریجن دیکھیں تو وہ یہی ایتھنس سے ہی ہمارے پاس وجود میں آتا ہے۔